ایک ہی کہتی ہیں کہ کیا نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے؟ بالکل ہے۔ اور کہتی ہیں کہ کیا کچھ اولیاء کرام کو ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نیند میں دیدار ہوا۔ جی ہاں بالکل یہ منقول ہے، خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے۔ ترمذی کی روایت سرکار فرماتے میں رات کو سویا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خواب میں آیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کو ایک بہترین صورت میں دیکھا، لیکن وہ صورت اور حیت ایسی نہیں جیسے ہماری ہوتی ہے، یعنی بہت ہی خوبصورت دیکھا۔ لیکن اب یہ نہیں ہے، خوبصورت سے مراد یہ چہرہ نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب ایک اللہ تعالیٰ ایسا نظر آیا جو بہت ہی پیاری چیز، بہت ہی پیارا، اور لیکن اس کی حیت بیان نہیں ہو سکتی ہے، اس کو بیان کرنا پاسبل نہیں ہے، نہ کسی بزرگ نے بیان کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ صبح جیسے بتایا، جیسے آپ نے پوچھا، نبی کریم نے خود بتایا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا، تبھی تو لوگوں کو پتہ چلا، ویسے کیسے پتہ چلتا؟ تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں علماء نے واضح طور پہ فرمایا، میں نبی کریم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو کیسے دیدار ہوا وہ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو اولیاء کرام کے بارے میں منقول ہے، یا عام آدمی بھی اگر اللہ کی کوئی زیارت مثال کے طور پہ خواب میں کرے، اگر اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرمائے تو ہزارہا پردوں میں رہ کر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا حقیقتاً، اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے تو ہزارہا پردوں میں رکھ کر اپنے آپ کو دکھا دے، جیسے کہ میدان محشر میں ہم مومن دیکھیں گے، اور جنت میں ہر جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ اس کی کیفیات بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ تو حضرت داتا علی اجمیری کے بھی پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب میں، فرماتے میں عالم بن گیا، پڑھ گیا، میرے ماموں بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، تو مجھے اکثر کہتے کہ جنید یار تقریر کیا کر۔ میں کہتا ہوں حضور ابھی میں نیک نہیں، ابھی میں خود ٹھیک نہیں۔ میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، آپ وسیلہ بنیں گے، تو بات کیا کریں۔ کہتے میں ٹال دیتا، میرے نصیب دیکھو، ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا۔ فرماتے اچانک ٹھنڈی خوشبوئیں پھیل گئیں، میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیا باواں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ کہتے ہیں حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا، محبوب نے بڑا ہی نوازا۔ کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی، حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا۔ کہتے ہیں محبوب جانے لگے تو ہلکا سا جملہ، میٹھی سی بات، ایک جملہ بڑا میٹھا سا، جاتے دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یار، تقریر کیا کر۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا، اب تو روز کروں گا، کھول کے کروں گا۔ فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا، فجر کی اذان ہوئی، وضو کیا، سنتیں پڑھی تو دل میں چور آ گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے، تو مجھے تو ہوا ہے نا۔ پیر صاحب نے، بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سیانے ہوتے ہیں نا، ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں، تو بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا، تو مجھے تو ہوا ہے۔ کسی درویش نے ایک شعر کہا تھا، پر بڑے مسئلے اس نے حل کیے۔ وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، او جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، جنہ ویکھ لیا او ان سے بولا جاتا بھی نہیں، بولا جاتا بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ کہتے میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی 7ویں صف میں، تو اندر چور تھا کہ میرا تو درجہ اونچا چلا گیا ہے لیکن مجھے دیدار ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی، تو نماز پڑھا کے کہنے لگے جنید آگے آ جا۔ فرماتے ہیں میں 3ری صف میں آ گیا تو کہنے لگے چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا۔ کہتے ہیں میں قریب جا کے نا پہلی صف میں بیٹھا تو کہنے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، حضرت کے ساتھ، یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے نا۔ کہتے ہیں میں ساتھ بیٹھ گیا مرشد کے، تو شیخ تسبیح رول رہے تھے،
ادھر دیکھنا میری طرف. تسبیح پھیر رہے ہیں اور تسبیح پھیرتے پھیرتے نا اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کرو گے نا؟ جڑے محرم راز حقیقت دے اب کرو گے نا تقریر. تو میرے اندر تو چور تھا. میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے؟ چور تھا نا کہ مجھے پتا ہے کسی کو پتا ہی نہیں. اب کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے. چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کرو گے نا تقریر؟ کہتے ہیں اندر چور بیٹھا تھا. میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح. کہتے ہیں انہوں نے تسبیح چھوڑی, جبہ سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا, اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا. فرماتے ہیں حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے, اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے, گرے تو خانہ خراب کر دے. فرماتے ہیں میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا. تو مالک نے پوچھا کہ سری کوئی بات بتا. تو میں نے عرض کی مولا ایک کی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا. کبھی تیرے حبیب کا ادھر کا پھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا, لوگوں کا بھی نفع ہوگا. کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ میری چیخ نکلی, اللہ اکبر کہا تو میرے کپڑے پھٹ گئے. بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی. کہتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ مجھے معاف کر دے, مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاؤں کی برکت سے فرماتے. دیدار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اور صرف نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے جاگتی آنکھوں کے ساتھ. جی خواب میں ہو سکتا ہے کسی کو, خواب میں دیکھیں عام مسلمانوں کو, اولیاء کو. دیکھیں تین طرح ہے. نمبر ایک دنیا کے اندر, نمبر دو آخرت میں. ٹھیک ہے, دنیا میں اس کی دو صورتیں ہیں. صحیح. ایک ہے جاگتی آنکھوں سے خواب اور ایک ہے خواب کی حالت میں. ٹھیک ہے. تو دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور کسی کا نہیں, حضور علیہ السلام کے لیے ہے. اور خواب کی حالت میں یہ ہر مسلمان کو ہو سکتا ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر کرم فرما ہو سکتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور سوال بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمل کے بارے میں. اسی طرح دیگر اولیاء کے بارے میں موجود ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اور